لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیرانی عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا درس جو ہے آج درس تفسیر قرآن مجید ہے کہ جس میں ہم سورہ مبارک ہے انشقاق کی آج تلاوت کر کے اور اس کے مضامین وغیرہ کی طرف نگاہ کریں گے. سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے یہ کہ سورہ انشقاق 30ویں پارے کا جز ہے اور 84 سورہ ہے، 84 سورہ ہے اور مکی ہے. 25 آیتوں پر مشتمل ہے، یعنی ٹوٹل 24 آیت اس میں موجود ہیں. چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، بہت بڑی بڑی آیتیں نہیں ہیں. سورہ انشقاق کے کچھ مضامین جو ہیں بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ جو آغاز کیا گیا، جو ابتدا کی گئی ہے سورہ کی، وہ ہے کہ آغاز قیامت کے احوال سے کیا گیا، یعنی جو حالات ہیں، یعنی جو کنڈیشن ہوگی قیامت کی، اس کی بیان کیے گئے، اسے بتایا گیا. خوب یہ کہ دوسرا یہ کہ اس سورہ میں جو ہے وہ بہترین لوگ، جو نیک لوگ ہیں، جو صالح لوگ ہیں، اور گناہ گاروں کے جو حساب ہونے، یعنی ہر طرح کے لوگ جو ہیں ان کے جو حساب و کتاب ہونے، ان کے بارے میں یہاں پر گفتگو ہوئی ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ آخر میں، یعنی اس سورے میں ان کے جو عقائد ہیں، جو ان کے جو عقیدے ہیں، ان کا جو ایمان ہے، جو ان کے بلیفس ہیں، وہاں پر جو ان کے جو عذاب الہی انہیں کے بارے میں بتایا گیا، یعنی عذاب الہی کی طرف جو دعوت دی گئی ہے ایسے لوگوں کو، وہ اس کا بھی ذکر یہاں پر ہوا ہے. پھر یہ کہ سورہ کے جو آخری حصے میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے، یعنی اس کے بارے میں یہاں پر بحث کی گئی ہے کہ انسان جو ہے دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کی حقیقت کیا ہے انسان کی. یعنی ایک زندگی جو انسان یہاں پر جی رہا ہے اور ایک انسان جو زندگی وہاں پر یعنی آخرت میں جیے گا، ان دونوں کی جو زندگی ہیں، جو حالات ہیں، جو حیات ہے انسان کی جو گزارنی ہے، خوب اس کی حقیقتوں کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. پھر آخر میں یہ کہ نیک اور بد اعمال کی جو سزا اور جزا دینے والے ہیں، پروردگار عالم جو عطا کرے گا، یعنی سزا اور جزا اعمال کے اعتبار سے، اعمال کے اکارڈنگ جو کیا جائے گا، اس کی بھی یہاں پر وہ بھی چیزیں یہاں پر موجود ہیں. خوب سب سے پہلے کہ فضیلت سورہ انشقاق، یعنی اس کے تلاوت کرنے کی فضیلت کیا آئی. معصومین کی زبانی یہاں پر سنتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ کوئی تلاوت کرتا ہے، سورہ کو پڑھتا ہے، تو خداوند عالم کیا کرے گا روز قیامت، یعنی روز محشر، کہ جس کا وعدہ پروردگار عالم نے کیا ہے، اسے جو ہے شر سے امان رکھے گا اللہ، اور نام اعمال جو ہے پس پشت دیا جائے. اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ان دونوں یعنی دو سورہ کے بارے میں یہاں پہ کہہ رہے ہیں، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق، یہ دونوں سورہ جب بھی کوئی نماز واجب میں اپنی اور نافلہ میں بھی جب اس کی دونوں کی تلاوت کرے گا تو نصب العین بنائے تو اللہ یعنی خداوند عالم یہاں پہ کیا کرے گا، اس کو اس کے خواہشات کے مطابق، یعنی جو کچھ وہ امیدیں رکھتا ہے، جو کچھ اس کے خواہشات ہیں، اس بنا پر، یعنی انسان کے ذہن میں جو چیزیں بھی آتی ہیں، امیدیں آتی ہیں، خواہشات آتی ہیں، جو بھی ہوپ ہوں گے، اس کے اعتبار سے اسے کیا دیا جائے گا، اسے عطا کی جائے گی. خوب اور اس کا یہ حالت ہوگی، یعنی تلاوت کرنے والے کی یہ حالت ہوگی کہ نہیں اتنا قرب وہ حاصل کر لے گا کہ خدا اور اس بندے کے درمیان کوئی بھی چیز مانع اور حائل نہیں ہوگی. ٹھیک. خوب یہ اس کی فضیلتیں ہیں، سورہ انشقاق کی تلاوت کرنے والوں کے فضیلتیں کتنی افضل ہیں. خوب اب اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں. یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، جب آسمان کیا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، شق ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے پروردگار کے حکم جو ہے وہ آسمان کیا ہے بجا لائے گا، اور یہ ضروری بھی ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب انسان برابر کر کے پھیلا دی جائے گی.
خوب، اور جو زمین جو ہے وہ برابر ہو جائے گی اور اسے پھیلا دیا جائے گا. خوب. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ اپنی ذخیرہ پھینک کر خالی ہو جائے گی. یعنی جو کچھ اس کے اندر موجود ہے اسے وہ کیا کرے گی، اگل دے گی، پھینک دے گی باہر کی طرف. وَأَذِنَتْ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک دن اس کا سامنا کرے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، پھر جس کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا، اس کا حساب آسان ہوگا. وَيَنْقَلِبُ إِلیٰ أَہْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی واپس آئے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا نام اعمال پشت کی طرف دیا جائے گا، یعنی پیچھے سے دیا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، ان قریب موت کی دعا کرے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِیرًا، اور جہنم کی آگ میں داخل ہوگا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ پہلے اپنے اہل و عیال میں بہت خوش تھا. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور اس کا خیال تھا کہ پلٹ کر خدا کی طرف نہیں جائے گا. بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِیرًا، ہاں اس کا پروردگار خوب دیکھنے والا ہے. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، میں شفق کی قسم کھا کر کہتا ہوں. وَاللَّیْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات اور جن چیزوں کو ڈھانک لیتی ہے ان کی قسم. وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ تم ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں مبتلا ہوگے. وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لے آتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے ہیں. بَلِ الَّذِینَ کَفَرُوا یُکَذِّبُونَ، بلکہ کفار تو تکذیب بھی کرتے ہیں، یعنی اس کی جھٹلاتے بھی ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا یُوعُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں. فَبَشِّرْہُم بِعَذَابٍ عَلِیمٍ، اب آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں. إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ، علاوہ صاحبان ایمان و عمل صالح کے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے. تو یہ اس کے ترجمے تھے سورہ مبارک کے، جو مختصراً سی جو ہے تفسیر یہاں پہ ایک آیت دو آیتوں کے بیان کے. حشد مرحل نہم کی. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِیرًا وَيَنْقَلِبُ إِلیٰ أَہْلِهِ مَسْرُورًا، عن قریب کیا ہے، آسانی کے ساتھ ان کا حساب لیا جائے گا. خوب حدیث مبارک میں آیا ہے کہ رسول خدا یعنی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 ایسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے حساب نہایت ہی آسان انسان کا ہو جاتا ہے. وگرنہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ روز محشر انسان کا حساب و کتاب اتنا سخت لیا جائے گا کہ انسان وہاں پر کیا ہو جائے گا، عاجز ہے، ناتوان ہے اور بے سہارا حالت میں وہ کیا ہے وہاں پر بے انتہا انسان وہاں پر اپنے اعمال کی وجہ سے بہت سخت اور گراں ہوگا اس کے لیے وہ لمحات. خوب یہاں پر رسول فرما رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ اعمال ہیں کہ جن کے انجام دینے پہ کیا ہے آسانی ہو جاتی ہے. وہ یہ کہ 3 ایسے کام ہیں. وہ کون سے ہیں؟ خوب اللہ تعالیٰ یعنی انہیں کیا کرے گا، چلو یعنی 3 کام جو ہیں انجام دینے پہ خداوند عالم اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا. صحابہ کرام نے رسول سے سوال کیا کہ وہ کون سے 3 اعمال ہیں، یعنی وہ کون سے 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے خداوند عالم اتنا مہربان ہوگا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، یعنی تجھے جو محروم رکھے تو اسے ہی عطا کر، جو تجھ سے تعلق توڑے اس سے تعلق کو جوڑ، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے کیا کر دے، معاف کر دے. یعنی یہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کے
یعنی انسان کو سختیاں دیتا ہے، انسان اس کے ساتھ جب آسانی سے پیش آتا ہے، پروردگار عالم کیا کرے گا؟ روز محشر اس کے لیے آسانیاں فراہم کرے گا، اور اس کے حساب و کتاب جو بہت سخت ہونے والے ہیں، خداوند عالم اس کے حساب و کتاب میں کیا ہے؟ آسانی کر دے گا۔ خوب، یہ مختصراً سی تفسیر تھی سورہ مبارک کی، کہ جن میں بہت سارے مضامین کو بیان کیا گیا، چھوٹے چھوٹے مضامین ہیں کہ جس کے محتو، جس کا یعنی مفہوم بہت زیادہ بلند اور بہت گہرا ہے۔ کچھ سوالات آپ لوگوں کی خدمت میں جس کا جواب آپ لوگوں نے دینا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ قرآن مجید سورہ مبارک کے انشقاق کے آغاز میں خداوند عالم نے کن چیزوں کو، کن موضوع کو بیان کیا ہے؟ خوب، دوسرا سوال یہ کہ رسول خدا کی روایت کے مطابق سورہ انشقاق کی تلاوت کرنے والوں کا اجر و ثواب کیا ہوگا، یعنی ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور تیسرا سوال یہ کہ خالق کائنات اس سورہ مبارک میں کس زندگی، یعنی انسان کی کن زندگیوں کے بارے میں بحث ہوئی ہے؟ چوتھا سوال یہ کہ سورہ مبارک انشقاق میں جو ہے معصومین کے بیان، یعنی معصومین کی روایت میں جو بیان کیا گیا ہے، کن لوگوں کو پس پشت اعمال کو دیا جائے گا؟ پانچواں سوال یہ کہ آیت نمبر 8 و 9 میں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اس کی تفسیر میں جو رسول خدا نے 3 خصلتوں کو بیان کیا ہے مومن کی، کہ جو لوگ کیا ہیں جنہیں آسانی، یعنی جن کے حساب و کتاب میں آسانی ہوگی، وہ 3 عمل کون سے بیان ہوئے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔